بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایمسٹرڈیم سکیپول ایئرپورٹ کے اطراف ویزیبلٹی کم تھی مگر آپریشن معمول کے مطابق جاری تھا۔ ٹرکش ایئر لائنز کی فلائٹ 1951 جو استنبول اتاترک ایئرپورٹ سے روانہ ہوئی تھی اپنی منزل کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی۔ یہ ایک بوئنگ 737-800 طیارہ تھا جس میں 128 مسافر اور 7 کرو ممبران سوار تھے۔ کاکپٹ میں موجود حسن تحسین ایک انتہائی تجربہ کار پائلٹ تھے جو تک فضائیہ میں فائٹر پائلٹ بھی رہ چکے تھے اور ہزاروں گھنٹے کی فلائنگ کا تجربہ رکھتے تھے۔ ان کے ساتھ فرسٹ آفیسر اور ایک ٹریننگ پائلٹ بھی موجود تھا۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اگلے چند منٹ پوری ایویشن کی تاریخ کے سب سے چونکا دینے والے حادثات میں شمار ہوں گے۔ یہ کوئی شدید موسم نہیں تھا، نہ ہی کوئی دہشت گردی یا ٹیکنیکل دھماکہ۔ یہ کہانی تھی ایک چھوٹے سے الیکٹرانک سینسر کی جسے ریڈیو آلٹی میٹر کہا جاتا ہے، یعنی الیکٹرانکلی ہوائی جہاز کی زمین سے اونچائی بتانے والا آلہ، اور ایک ایسے خودکار سسٹم کی جو خاموشی سے فیصلے کرتا رہا۔ ایک ایسا سسٹم جس نے نہ چیخ مچائی، نہ وارننگ دی اور آہستہ آہستہ ہوائی جہاز کو ایک ناقابل واپسی انجام کی طرف لے گیا۔ جہاز فائنل اپروچ پر تھا، لینڈنگ کے بالکل قریب تھا اور تقریباً 2000 فٹ کی بلندی پر مستحکم انداز میں نیچے آ رہا تھا۔ اسی لمحے کپتان کے سامنے موجود ریڈیو آلٹی میٹر بلندی بتانے والے آلے نے اچانک ایک ناممکن ریڈنگ دکھائی، -8 فٹ۔ سسٹم یہ سمجھ رہا تھا کہ جہاز زمین کو چھو چکا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ دائیں جانب موجود فرسٹ آفیسر کا ریڈیو آلٹی میٹر درست کام کر رہا تھا، مگر خود کار نظام نے کپتان والے سینسر کو ترجیح دی۔ اس غلط ڈیٹا کی بنیاد پر آٹو تھروٹل سسٹم نے خود بخود انجن پاور کم کر دی اور تھرسٹ کو آئیڈل موڈ میں لے آیا۔ یہ موڈ عام طور پر رن وے کے بالکل قریب لینڈنگ کے آخری لمحے میں ایکٹیو ہوتا ہے۔ پائلٹس نے رفتار کم ہوتی محسوس کی اور پاور بڑھانے کی کوشش کی، مگر آٹو تھروٹل بار بار پاور کو واپس آئیڈل پر لے آتا رہا۔ کاکپٹ میں کوئی واضح الارم نہیں بجا، صرف رفتار مسلسل کم ہوتی چلی گئی۔ جہاز کی ناک آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگی، ایئر سپیڈ خطرناک حد تک کم ہو گئی اور کرو کی توجہ لینڈنگ کنفیگریشن اور اپروچ پروفائل میں الجھی رہی۔ چند لمحے بعد سٹک شیکر شروع ہو گیا جو اسٹال کے قریب پہنچنے کی آخری وارننگ ہوتی ہے، یعنی ہوائی جہاز ایک پتھر کی طرح زمین کی طرف گرنے والا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب حقیقت پوری شدت کے ساتھ سامنے آئی، مگر اب فیصلہ کرنے کا وقت نہ ہونے کے برابر تھا۔ زمین صرف چند سو فٹ نیچے تھی، پائلٹس نے فل پاور دی، انجنز نے جواب دیا، مگر رفتار اور اونچائی اتنی کم ہو چکی تھی کہ ریکوری ممکن نہ رہی۔ بوئنگ 737 دم کے بل ایک کھلے میدان میں زمین سے ٹکرایا جو رن وے سے تقریباً 1.5 کلومیٹر پہلے تھا۔ جہاز 3 حصوں میں ٹوٹ گیا۔ حیران کن طور پر آگ نہیں لگی، جس کے باعث کئی مسافروں کی جان بچ گئی، مگر کاکپٹ کا حصہ شدید طور پر تباہ ہو چکا تھا۔ تمام پائلٹس موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ مجموعی طور پر 9 قیمتی جانیں ضائع ہوئیں جبکہ 120 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے۔ امدادی ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچیں، ایمبولینسز اور ایئر ایمبولینس ہیلی کاپٹرز استعمال کیے گئے اور یورپ کی تاریخ میں سب سے بڑا ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا۔ تحقیق کی ذمہ داری ڈچ سیفٹی بورڈ نے سنبھالی، جس میں امریکی نیشنل ٹرانسپورٹ سیفٹی بورڈ FAA اور ٹرکش سول ایویشن اتھارٹی کے نمائندے شامل تھے۔ بلیک باکس ڈیٹا نے تصدیق کی کہ حادثے کی بنیادی وجہ خراب ریڈیو آلٹی میٹر یعنی بلندی دکھانے والا آلہ تھا، جس نے آٹو تھروٹل کو غلط طور پر ایکٹیویٹ کیا۔ رپورٹ میں یہ بھی سامنے آیا کہ یہی مسئلہ اس طیارے میں پچھلی 8 لینڈنگز کے دوران بھی ظاہر ہو چکا تھا، مگر ہر بار کرو نے بر وقت درست کارروائی کر لی تھی۔ اس حادثے کے بعد بوئنگ نے تمام 737-800 طیاروں کے لیے ایک حفاظتی بلیٹن جاری کیا، جس میں پائلٹس کو تاکید کی گئی کہ لینڈنگ کے دوران رفتار اور آلٹیچیوڈ پر مسلسل نظر رکھیں۔ ریڈیو آلٹی میٹر میں کسی بھی خرابی کی صورت میں آٹو پائلٹ اور آٹو تھروٹل کے استعمال سے گریز کریں۔ مزید چونکا دینے والی بات 2020 میں سامنے آئی جب نیو یارک ٹائمز کی تحقیقاتی رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ ابتدائی تحقیقات میں بوئنگ کے ڈیزائن سے متعلق نکات کو کم اہمیت دی گئی اور زور زیادہ تر پائلٹ کی غلطیوں پر رکھا گیا۔ اس انکشاف نے ایویشن انڈسٹری میں انسانی عوامل اور خود کار نظاموں کے درمیان توازن پر ایک نئی بحث چھیڑ دی۔ یہ حادثہ ہمیں ایک نہایت تلخ مگر اہم سبق دیتا ہے۔ جدید جہاز انتہائی محفوظ ضرور ہیں، مگر صرف اس صورت میں جب انسان مشین کی نگرانی کرے، نہ کہ اس پر اندھا اعتماد کرے۔
آٹو پائلٹ اور آٹو تھروٹل سہولت ہیں، متبادل نہیں۔ رفتار، آلٹیچیوڈ اور بنیادی فلائٹ آلات وہ ستون ہیں جنہیں نظر انداز کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، چاہے جہاز کتنا ہی جدید کیوں نہ ہو۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔